من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میری ہی عبادت کرو، یعنی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، یعنی ان کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آئیں۔ اور اللہ رب العزت ایک اور جگہ یہ فرماتے ہیں فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، پس تم انہیں اف تک بھی نہ کہو، یعنی والدین کو اف تک بھی نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو۔ اللہ رب العزت نے والدین کے حقوق بتائے ہیں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ پیش نہیں آؤ، اور نہ ہی اپنی آواز ان کی آواز سے اونچی کرو، عزت کے ساتھ ان کے ساتھ بات کرو اور نرم انداز سے بات کرو۔ ایک حدیث میں آتا ہے ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہنے لگے کہ کیسے حق ادا ہو گیا ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اپنے والدین کی بڑھاپے میں خدمت کر دی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حق ادا نہیں ہوا۔ وہ ماں جس نے آپ کے لیے اتنی تکلیفیں برداشت کی، جس نے آپ کے لیے اتنے دکھ برداشت کیے، اور آپ اس کی ایک بھی تکلیف کا حق ادا نہیں کر سکے۔ اسی طرح دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ذلیل ہو شخص 3 مرتبہ فرمایا، اور صحابہ کرام پاس بیٹھے تھے اور کہنے لگے کون شخص ذلیل ہو؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جس کی زندگی میں ماں باپ زندہ رہے، بڑھاپا آ گیا، لیکن اس کی خدمت نہ کر سکے، اس کا احترام نہ کر سکے۔ اور آج کل کے دور میں اولڈ ہاؤس بنائے گئے ہیں، ماں باپ کو وہاں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جب ہم چھوٹے تھے تب ہماری ماں نے اگر چھوٹا کام کر رہی ہیں، اگر بڑا کام کر رہی ہیں، آپ نے آواز دی ہے تو ماں نے بات سنی ہے۔ وہ کیسے ہم اس کے احسانات کو بھول گئے؟ وہ ماں جو اتنی مصروفیت میں آپ کی آواز دیتی تھی تو وہ آواز سنتی تھی، لیکن آج ماں باپ ہم بڑے ہو گئے اور ماں باپ بوڑھے ہو گئے اور ہم نے انہیں اولڈ ہاؤس میں چھوڑ دیا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ ان کی اطاعت کرو، ان کی فرما برداری کرو۔ خوش قسمت ہو کہ آپ کے والدین زندہ ہیں اور آپ کو خدمت کرنے کا موقع دیا گیا ہے کہ آپ ان کی خدمت کرو، اطاعت کرو۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے بارے میں فرمایا کہ ماں وہ ہستی ہے جس کے قدموں کے نیچے جنت لا کے رکھ دی گئی ہے، اور باپ کو جنت کا دروازہ کہہ دیا گیا ہے۔ یعنی ہم اس کی اطاعت کریں گے، ان کی فرما برداری کریں گے۔ قولاً کریمہ کا لفظ اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے کہ
عزت کے ساتھ بات کریں. اگر وہ آپ کو آپ کی بھلائی کے لیے ڈانٹتے ہیں یا آپ کی بھلائی کے لیے کچھ کہتے ہیں تو آپ اپنی نظریں جھکا لیں. غصہ نہ کریں ان پر، بلکہ اپنی نظریں جھکا کر احترام کے ساتھ بات کریں، ان کی بات کو سمجھیں اور ان پر عمل کریں. اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کا ذکر کر کے فوراً ہی والدین کی حسن سلوک کا ذکر کر دیا ہے. اللہ رب العزت کہتے ہیں والدین کا حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا آپ پر لازم ہے، آپ پر لازم ہے، اس پر عمل کرنا ہے. اور یہ جہنم بھی ہیں آپ کے لیے اور جنت بھی ہیں. کیسے؟ کہ اگر ہم اس کی اطاعت نہیں کریں گے، اگر ہم ان کی فرمانبرداری نہیں کریں گے تو ہمارے لیے جہنم ہے. دنیا کی ساری طاقت مل جائے لیکن اگر ماں باپ کے ہم خدمت نہ کر سکے تو جہنم کے مستحق ہیں. استغفر اللہ. اسی طرح اگر ہم ان کی اطاعت کریں گے، فرما برداری کریں گے تو ہم اللہ سے جنت لے سکتے ہیں. اسی طرح ایک حدیث میں ہے، ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے زیادہ حق ماں کا ہے. دوسری مرتبہ پھر پوچھا گیا کہ اس کے بعد؟ تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کی ماں کا ہے. اور تیسری مرتبہ پھر کہا گیا کہ پھر کس کا حق ہے؟ تو پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تیری ماں کا ہے. اور اس کے بعد چوتھی مرتبہ اس شخص نے کہا کہ اس کے بعد کس کا حق ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے باپ کا ہے. یعنی تیری ماں کا 3 مرتبہ، آپ کی ماں کا 3 مرتبہ حق ہے اور اس کے بعد باپ کا ہے. اللہ تعالیٰ نے ماں کو اتنا مقام کیوں دیا ہے کہ ہم ان کی ایک بھی تکلیف جو ہے اس کے احسان کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے. کیسے؟ جب پیدائش کے وقت تکلیف ہوئی تھی جو اس تکلیف کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے، اور وہ خود اگر پریشان ہے یا تنگ میں ہے، اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے فوراً آپ کے آگے بڑھی ہیں، آپ کا ساتھ دیا ہے. کبھی کچھ یہ نہیں کہا کہ بیٹا میرے پاس نہیں ہے جاؤ. دوسری طرف اللہ رب العزت 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں اور ہم پر ایک یہ احسان کیا ہے کہ ایک والدین ہیں جو ہم پر احسان کرتے ہیں. اور میں یہ کہوں گی اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور جو والدین کی اطاعت نہیں کرتے اللہ ان کو بھی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. من عمل صالحا من ذکر